السلام عليك يا أبا عبد السلام علیکم ناظرین، پروگرام شناس میں میں ہوں آپ کا میزبان احسن مہدی۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے ایک ایسے ٹاپک پر گفتگو کریں گے کہ جس کا براہ راست تعلق انسانی زندگی اور انسانی صحت کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہے، اور اس کا اندازہ جب ہوتا ہے جب انسان سے اس کی صحت کو چھین لیا جاتا ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں معروف ڈاکٹر مقبول جعفری، کہ جن کا تعلق کراچی سے ہے، اور انہوں نے کراچی کی لیاقت میڈیکل یونیورسٹی سے MBBS مکمل کیا۔ اس کے بعد 20 سال تک اس طب کے شعبے میں خدمات سر انجام دیتے رہے، اور آج تہران کی میڈیکل یونیورسٹی سے انٹیگریٹو میڈیسن کے اندر PhD کر رہے ہیں۔ آئیے ہم ڈاکٹر مقبول سے جانتے ہیں کہ آیا یہ جدید میڈیکل سائنس اور اس کے نتیجے میں ایجاد ہونے والی دوائیں انسان کو شفا کیوں نہیں دیتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، بہت شکریہ کہ آپ نے ایک موقع فراہم کیا کہ ہم اس عنوان پر ہم بات کریں کہ جو ہمارا ہم یوں سمجھے کہ نظر انداز شدہ یا جس طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم ایک مقدماتی تھوڑا سا بیان کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر انسان کو صحت مند زندگی کے ساتھ پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد 95% یا 99% سب لوگ صحت مند پیدا ہوتے ہیں جی۔ پھر آگے چل کے انسان اپنی زندگی میں کم و بیش بیمار ہوتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو بیماری کا جو پہلے زمانے میں ایک کانسیپٹ تھا، پہلا کانسیپٹ یہ ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور بالخصوص یہ بیماری جو اس وقت ہمارے ساتھ ہے اور جس میں ہر دوسرا بندہ، ہر چوتھا بندہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، یا مبتلا ہے یا اس کو آگے چل کے مبتلا ہونا ہے۔ تو یہ جو بیماری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے یا ہونی ہے، یہ کم سے کم یہ بیماری اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اوور آل بھی اللہ کی طرف سے بیماری نہیں ہے۔ ہاں، چند 1% ہم کہہ سکتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کے امتحان یا درجات کی بلندی یا گناہوں کے اس کے کفارے کے طور پر، یا جو پیوریفیکیشن خدا کی طرف سے ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو بیماری ہمارا جو موضوع ہے جس میں ہم بات کریں گے، وہ والی بیماری نہیں مراد۔ یہ بیماری اس وقت دنیا میں ہر انسان، غریب امیر، چھوٹا بڑا، ہر انسان دنیا کی کسی بھی خطے سے تعلق ہو اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ہمارا موضوع متوجہ اس ٹاپک پر ہے، اس سے مراد ہمارا یہ طبقہ ہے۔ ٹھیک۔ جب بھی ہم بیماری کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے کہ ہم بیمار ہونے کے بعد ایک انسان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھنی ہے کہ انسان کو ہمارے اس میڈیکل سائنس کے حساب سے ایک انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ تو میڈیکل سائنس کے اس علم کے ذریعے سے جو انسان کو سمجھا گیا ہے، اس کے مطابق انسان کی باڈی کل انسان ہے۔ اچھا۔ یعنی اس انسان کے جسم کے اندر سوائے اس مادے کے، اس مٹیریل کے، اس میٹر کے، جو مختلف وائٹامنس پہ اور کاربوہائیڈریٹ، پروٹینز اور یہ سوڈیم پوٹیشیم 4 چیزیں جو ہوتی ہیں، اس کے علاوہ انسان کی باڈی میں کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی انسان کے جسم میں نہ روح ہے، نہ خدا ہے، نہ رب ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے۔ چونکہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب غیر مادی ہیں، اور سائنس کی نظر سے یا ہماری میڈیکل سائنس کی نظر سے انسان کی باڈی کل انسان ہے، جو ہے وہ سب یہی ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس نظر سے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب ایک جیسے ہیں، ان کی انیٹمی، ان کی فزیولوجی ایک جیسی ہے۔ مثال کے طور پر ایک متقی و پرہیزگار انسان کی انیٹمی دیکھیں، اس کے اندر بھی تمام وہی چیزیں ایز اٹ از ہیں جی۔ اور ایک قاتل کو اگر ہم دیکھیں، کسی غنڈے کو دیکھیں، کسی بدماش، کسی بدکار انسان دیکھیں، اس کی بھی فزیکلی باڈی یا اسٹرکچر اور تمام چیزیں سیم ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم انسان کو
उस मेडिकल साइंस या हमारे इस मेडिसिन के डिफाइन और डिज़ाइन किए हुए पूरे इल्म से समझेंगे, हमें ये समझ में आएगा कि इंसान की बॉडी कुल इंसान है और इट वर्क्स लाइक ए मशीन, एक मशीन के तौर पर वो काम करती है। सही। जबकि हकीकतन क्या है कि इंसान की बॉडी कुल इंसान नहीं है, ये इंसान की बॉडी है। इस बॉडी के अंदर एक और इंसान है। अच्छा। ये उस इंसान की बॉडी है। तो ज़ाहिरन इस इंसान की बॉडी जो असली वजूद है जो इस इंसान की बॉडी के अंदर, वो आपस में मरबूत है। सही। उस मानवी या हकीकी या असली या इंसानी वजूद का इंसान के इस जिस्म पर असर है और इस जिस्म का इंसान के उस रूह पर या उस मानवी वजूद पर असर है। जी। अब हमारे साथ मसला क्या है कि हम इंसान को उस मेडिकल साइंस के या उस साइंटिफिक जो अप्रोच के साथ जो डिफाइन किया गया है इंसान, उस नज़र से देखते हैं। सही। तो उस हिसाब से हमें जैसा इंसान समझ में आता है हम उसी हिसाब से वैसा डील करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली तो जो इंसान का जो कुल्ली तसव्वुर है जिसमें इंसान की रूह, इंसान का असली वजूद का इंसान के जिस्म पर असर होता है या उस गैर मादी जिस्म का उस वजूद का इंसान के मादी वजूद पर असर होता है और इस मादी वजूद का उस पर असर होता है, ये दोनों चीज़ें हमारी मेडिकल साइंस के अप्रोच में नहीं हैं। अच्छा। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि हमारी मेडिकल साइंस की इस रूह से अगर हम इंसान को समझेंगे, इंसान की बीमारियों को समझेंगे, इंसान के वजूद को, उसकी फिजियोलॉजी, एनाटमी को कुल समझेंगे, तो इंसान की कभी भी बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती, ना समझ में आ सकती। यही वजह है कि हमारी मेडिकल साइंस के हिसाब से जब हम देखते हैं तो जितनी भी बीमारियां हैं मोस्टली इतनी क्रॉनिक डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, तो क्रॉनिक डिजीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से मोस्टली वो डिजीज़ हैं कि जिसमें इंसान का कॉज नहीं पता, बीमारी का कॉज नहीं मालूम कि ये बीमारी क्यों होती है। तो जब कॉज का नहीं पता तो उसको ट्रीट भी नहीं कर सकते। तो इस हमारे पहले नुक्ते में जो चीज़ समझ में आई कि हमारी मेडिकल साइंस या जो राइज हमारे पास जो सिस्टम है उसकी जितनी अप्रोच है, जितनी उन्होंने तरक्की की है, जितना भी उन्होंने हाई टेक्नोलॉजी के साथ इंसान को समझा है, तो उसके हिसाब से उन्होंने इंसान की बॉडी को कुल समझा है और वही तमाम बीमारियों के जो कॉजेज़ या बीमारियों की जितनी भी चीज़ें हैं वो इंसान के जिस्म के अंदर ढूंढते हैं। सही। नतीजा क्या निकलता है? चूँकि इंसान के जिस्म पर एक गैर मादी वजूद के भी असरात हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि हमारी इस एंगल से इंसान की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मुकम्मल नहीं है। उस मुकम्मल ना होने की वजह से हमारी इस एक जो साइंस है, जो इंसान की मेडिकल साइंस राइज है, वो इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, नहीं कर पाता। और हुआ भी ऐसा ही है। गुज़श्ता 50-100 साल उठा के देख लें कि अभी तक जितनी भी बीमारियाँ हैं जिनकी हम निशानदेही की, वो बीमारियों का इलाज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। और ये हम सब कहते भी हैं कि हम तो जिस मैनेज कर सकते हैं, मिसाल ब्लड प्रेशर आपका अगर आउट है, हाइपरटेंसिव अगर आपको गया है तो वह उसको कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। जैसे ऊपर ज़्यादा हो जाता है तो मैनेज करके नीचे जाते हैं, नीचे होता है तो उसको ऊपर ले जाते हैं। इसी तरह डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये जितनी बीमारियां हैं वो बीमारियों को इस हिसाब से मैनेज करते हैं। सही। और यही हमारी मैक्सिमम अप्रोच है, लेकिन इसमें इंसान की मुश्किल का हल नहीं है। जो हमारे लिए सोचने की बात है कि इस फील्ड से अगर हम एक फील्ड पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल का हल नहीं है, इसमें इंसान की मुश्किल हल नहीं होती। सही। दूसरी चीज़ क्या समझ में आती है? दूसरी चीज़ समझ ये आती है कि हमें ऐसा लगता है, मतलब हमारे को माइंड मैप्ड हो चुका है, माइंडसेट बना दिया गया है कि इंसान को खुदा ने ऐसा ही बनाया है कि जिसमें अगर एक दफ़ा बीमार हो जाता है तो उसके बाद बीमारी के साथ ही रहना है। सही। उसमें बीमारी से निजात नहीं है, आपको बीमारी के साथ ही रहना है। जबकि ऐसा नहीं है। ये पहला सवाल इंसान को बीइंग मुस्लिम, बीइंग एक खुदा पर यकीन रखने वाला या खुदा का कायल जो भी इंसान है, उसके लिए सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या खुदा ने इंसान को ऐसा बनाया है कि जिसमें जब वो बीमार होता है तो उसके पास निजात नहीं है, क्योर नहीं है, हीलिंग नहीं है, उस बीमारी से निजात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप पे रोक के वही दोबारा से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ अपने नाजरीन के लिए, ताकि उनको भी बेहतर अंदाज में समझ में आए कि जो हमने शुरू में बात की थी
کہ انسان جب بیمار ہو جاتا ہے، جو ابھی موجودہ دور میں دیکھتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو جائے اور وہ جاتا ہے میڈیکل کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہے، تو فار ایگزامپل کسی کو شوگر ہے، تو اب اس کو شوگر ہے تو اس کو زندگی بھر شوگر کو ساتھ لے کے چلنا ہے. میں جو شفا والا سوال کیا تھا یہ کیا تھا کہ کیوں جو شفا کا کانسیپٹ ہے کہ نجات ملنا، جیسے آپ نے بات کی کیور کی ہیلنگ کی، تو اس پہ اسی کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس ایک فیلڈ کے حساب سے دیکھیں گے کہ انسان کی بیماریوں کی مشکل صرف اس ویسٹرن میڈیکل سائنس میں ہی ہے، تو اس میں ہمارے مسئلے کا حل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اچھا، کیوں کہ یہ جو ہمارا جو سسٹم ہے یہ 200-300 سال پرانا ہے، اور یہ ایک مخصوص ایک آئیڈیالوجی پر بیسڈ ہے کہ جو ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے. مثال جیسے ویسٹرن کلچر ہے، جیسے ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم ہے، جیسا جو چیزیں ویسٹرن کے ساتھ لگتی ہیں، تو انہی ویسٹرن آئیڈیالوجی پر یہ ویسٹرن میڈیکل سائنس ہے. اچھا، یہ میڈیکل سائنس کو بھی ویسٹرن آئیڈیالوجی کے حساب سے انوینٹ کیا گیا ہے، اس کو ایجاد کیا گیا ہے، سمجھا گیا ہے. یہ ایگزیکٹلی ایز اٹ از نہیں ہے جیسا کہ انسان کا جو کلی تصور ہے. تو پہلی چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم صرف کسی بھی ایک فیلڈ کو پکڑیں گے کہ جہاں سے انسان کی مشکل حل ہو، تو کم سے کم ویسٹرن میڈیکل سسٹم جو ہے ہمیں انسان کو مشکل کا حل نہیں دے پایا ہے. صحیح. دوسری چیز پھر کیا ہے، پھر یہ ہے کہ اس ویسٹرن میڈیکل سسٹم سے پہلے بھی کوئی سسٹم ہوگا، یقیناً ہوگا. تو جتنی بھی وہ میڈیسنس جو ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ہیں، کہ جن کا تعلق یا جن کی آئیڈیالوجی اس پر ہے کہ انسان کل انسان ہے، جسم کے علاوہ اور روحانی بھی موجود ہے، اور یہ آپس میں دونوں انٹیگریٹڈ ہیں، انٹر لنک ہے، دونوں کے ایک دوسرے پہ اثر ہے. اسے ہولسٹک میڈیسن یا ہولسٹک اپروچ کہتے ہیں. تو تمام وہ میڈیسنس جو ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ہیں، وہ ان سب کو ملا کے، یا ان کے اندر سمیلرٹی کیا ہے، یا ان کے اندر ایک سیم چیز کیا ہے، تو اس کو ملا کے کہتے ہیں انٹیگریٹو میڈیسن. انٹیگریٹو میڈیسن یعنی آپ کے پاس تمام وہ میڈیسنس کی نالج ہے. جب آپ کے پاس مریض آتا ہے تو آپ اس کی مشکل کو کس طرح حل کرتے ہیں، اس کو سالو کس طرح کرتے ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس اگر کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اس کو پتی میں پتھری ہے، تو ابھی ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے جب بھی کسی کو پتی پتھری ہوتی ہے تو فوراً یہی ہے کہ اس کا علاج سرجری ہے، آپریٹ کر کے نکال دیں. آیا کہ ہماری اس ویسٹرن میڈیکل سائنس کے علاوہ کوئی اور میڈیکل سائنس ہے جس کے پاس اس کا سولوشن ہو؟ ہاں، تو بہت ساری ہیں. اس کا سولوشن ہے کہ جس میکینزم کے ساتھ انسان کے وجود میں یہ پتھری بنتی ہے، اس کو ریورس کر کے اسی اسٹون کو جسم سے نکالا جا سکتا ہے. صحیح. جو ریورس سسٹم ہے. صحیح. تو اس طرح انسان کی مشکلات کا جو صحت کے حساب سے بیماریوں کا حل جو ہے وہ انٹیگریٹو میڈیسنس میں ہے، کہ جہاں سے انسان کی مشکل کس طرح کیسے حساب سے حل ہوتی ہے. اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسنل میڈیسنس پر بیسڈ ہے. مثال ہماری جو ویسٹرن میڈیکل سائنس ہے یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ جنرل میڈیسن سے ہوئی. اس کے بعد جو ہے یہ اسپیشلائزیشن کی طرف گئی، پھر اس کے بعد سب اسپیشلائزیشن کی طرف گئی، اب یہ بالآخر پرسنل میڈیسنس کی ہی طرف جا رہی ہے. اچھا. لیکن ان کی جو آئیڈیالوجی میں جو انسان کا تصور ہے وہ ناقص ہے، وہ انکمپلیٹ ہے. اسی لیے کبھی بھی اتنی 200-300 سال کی ہماری تاریخ ہے، اتنی جدید اور میڈیکل ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس کی تاریخ، اور اتنی تمام ہائی ٹیکنالوجی چیزیں، ریسرچ سب کچھ ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 3000 سے زیادہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جس کا کیور یا ہیلنگ کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا. اس میں صرف یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی دواؤں کے ساتھ وجہ، اس کی وجہ بھی بتائیں. اس کی وجہ جو میں نے جو بیسک آپ کو کانسیپٹ سمجھا ہے کہ انسان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اس ڈفرینس میں انسان کی انڈرسٹینڈنگ ہماری ویسٹرن میڈیکل سائنس کے مطابق انسان کی جو باڈی انسان ہے، جبکہ یہ الٹا اثر ہے. یعنی کہ آپ جو کمپلیٹ یہ ہے کہ یہ انسان کل انسان ہے. اس میں انسان کو جو اصلی اندر کا جو وجود ہے، انویزیبل زیادہ تر چیزیں غیر مادی ہیں، اس کا انسان کے اس وجود پر بھی اثر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، انٹر لنک ہے جی. یعنی کہ آپ کے بہت سارے لیکچرز جو ہیں وہ ماشاء اللہ سے ڈاکٹر صاحب کے سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، جس میں آپ اسی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی سے میں ایک سوال آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی بات کو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک فکر دی ہے ابھی اس میڈیکل سائنس کی فیلڈ کے اندر، آپ ایک نئی فکر دے رہے ہیں کہ تندرست تو من درست.
جی ٹھیک ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اسلامک آئیڈیالوجی میں جس کو کہتے ہیں کہ عقل سلیم فی جسم سلیم، تو کیا آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کے ذریعے لوگوں کو؟ اصل میں یہ میری فکر نہیں ہے، یہ فکر وہ ہے کہ جو اسلام کی مطلب آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اس کو اس وجہ سے؟ نہیں، اصل میں ہم اس کو مدفون، یہ مدفون شدہ ہے، ہاں یہ دفن ہو گئی ہے، اس کو نکالنا ہے، باہر لے کے آ رہے ہیں. باہر لے کے آنا. یہ ہماری بیسکس ہے. اسلام کا جو پہلا کانسیپٹ ہے وہ یہ العقل السلیم فی جسم سلیم، یعنی صحت مند. یہاں پر عقل سے مراد انسان کا اصلی معنوی اور اصلی وجود ہے. جب انسان کلن، جب اس کو جس کو ہم انسان کہتے ہیں، تو صحت مند العقل السلیم کا مطلب ہے کہ صحت مند روح فی جسم سلیم کو ہمیشہ صحت مند جسم میں ہوا کرتی ہے. اچھا، صحت مند جسم میں ہمیشہ صحت مند روح ہوا کرتی ہے. یا ہم یوں دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ صحت مند روح کے لیے صحت مند جسم ضروری ہے. یا ہم یوں کہیں کہ صحت مند جسم کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ انسان کی روح صحت مند ہو پائے. اچھا، کسی بھی عنوان سے ہم دیکھیں، یہ بیسک کانسیپٹ اسلام کا ہے. یہ اس کے بغیر ہم اگر یہ سمجھتے ہیں، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی اور اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس کا تعلق ہے براہ راست صحت سے، جو ہم بیماریوں کی جو بات کر رہے ہیں، جو ریگولر بیماریاں ہوتی ہیں، اس کا تعلق ہے. اس کی طرف آ رہا ہوں. اس میں جو بیسک چیز یہ ہے کہ ہم جتنی بھی عبادات و اعمال و ریاضات و زیارات و جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں وہ سب ہماری روح کی غذا ہے. لیکن روح کی تمام وہ غذا ہمارے بدن سے ہوتی ہوئی روح تک پہنچتی ہے. تو اگر ہمارا بدن، ہماری باڈی صحت مند نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ خراب ہوگی، بیمار ہوگی. تو بیمار بدن میں روح انسان کی کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتی. صحیح. یہ عبادات اور ریاضات اور یہ تمام چیزیں ہماری روح کی غذا نہیں بن سکتی، روح کو صحت مند نہیں بنا سکتی. بالکل جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ عبادت بھی اس کی چھوٹ نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی. اب ہمارے ساتھ جو دوسری جو مشکل پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم صحت کی بات کرتے ہیں، ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، ہمارا فوراً ذہن ہماری ویسٹرن آئیڈیالوجی پہ جاتا ہے. تو انہوں نے جو ہمیں سمجھایا ہے ایگزیکٹلی کہ انسان ویسا کہ ویسا ہی ہے. تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ صحت مند روح کے اندر صحت مند جسم کے اندر صحت مند روح ہوتی ہے تو سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور سب کے سب ویسٹرن لوگ ہونے چاہیے. اچھا، نسبتاً وہ صحت مند ہے. ہم سے زیادہ ہم تو سو کالڈ تھرڈ ورلڈ کے غریب لوگ ہیں، کھانے کو بھی نہیں ہے. آئیڈیالوجی کے مطابق سمجھتے ہیں کہ یہ صحت مند جسم جو انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے تو اس حساب سے تو وہ ان کو صحت مند روح بھی ہونا چاہیے تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحت مند یا صحت کی ڈیفینیشن جو انہوں نے ہمیں سمجھائی ہے یہ صحت مند جسم نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے کہ جو ہمیں صحت کی طرف یا صحت کے کانسیپٹ کو کلیئر کرتی ہے. صحیح. کیا ہے وہ کیا ہے ہم اس پہ آگے چل کے بات کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بیمار ہی نہ ہو؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ ایک انسان جو جسم رکھتا ہے. میں آپ کا سوال کمپلیٹ کروں کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ آج کے دور میں انسان بیمار نہ ہو؟ دیکھیں، ہم نے جیسے کہا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو صحت مند پیدا کیا ہے، تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ خدا نے انسان کے پیدا ہونے کے بعد صحت مند جسم کے ساتھ ایک لائن آف ایکشن دیا ہے جو آخر اینڈ تک انسان صحت مند کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا. صحیح. تو چونکہ خدا نے ہمیں اس دنیا میں کسی نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد جو ہے وہ انسان کا کمال کا حصول ہے، کمال حاصل کرنا ہے. لیکن یہ کمال جو انسان کے اس روح کی بالغی کا نام ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کمال ہے وہ انسان کے صحت مند بدن کے اندر پیدا ہوگا. تو وہ جو صحت مند ہے تو اس حساب سے جو چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ خدا نے جو ایک سسٹم دیا ہے انسان کے صحت مند رہنے کا، اس کے لیے قوانین بتاتے ہیں کہ اگر انسان اپنی لائف صحت مند گزارے تو انسان کی کم سے کم طبعی نیچرل جو زندگی ہے 126 سال ہے. اچھا. وہ بھی بغیر بیماری اور بغیر کسی لاچاری کے بغیر 126 سال زندگی ہے. اب یہ جو صحت مند ہے، جو صحت کی جو لائن ہے، جو صحت کا جو کرائٹیریا پیرامیٹرز ہیں، بس اس پر ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ چیزیں کیا ہیں کہ جس پر انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو پہلی چیز سمجھ میں یہ آتی ہے کہ صحت کا وہ جو کانسیپٹ ہمیں ویسٹ میں دیا ہے کہ
کہ جس میں سوڈیم پوٹیشیم اور یہ تمام چیزیں جسم کے نمکیات اور یہ اس کی کمی بیشی کا نام صحت ہے، یہ نہیں ہے. اگر ایسا دنیا میں سارے لوگ ایک جیسے ہیں. اچھا. سب کے جسم میں سوڈیم پوٹیشیم ہے، سب کے جسم میں پروٹین کاربوہائیڈریٹس ہیں، سب کے جسم میں کولیسٹرول ہے. تو اس کا نام صحت نہیں ہے. صحت کا یہ جو کانسیپٹ انسان کے جو صحت مند روح کے لیے ضروری ہے، اس کے جو پیرامیٹرز ہیں، تو اس کو بزرگان نے 6 چیزوں میں تقسیم کیا ہے. تو سب سے پہلے اچھا، بزرگان سے مراد آپ کی؟ بزرگان سے مراد یہ کہ وہ جو خدا نے قرآن میں علم اور حکمت کا ہے، معصومین، یہ جو معصومین، علماء انبیاء، فقہا اور عرفاء، جتنے بھی ہمارے بزرگان ہیں، اس کے حساب سے جو علم اور حکمت ہمیشہ دونوں ساتھ ہیں. صحیح. اور جب پہلے بھی زمانے میں مدارس میں تمام جگہوں پر انسٹیٹیوشنز میں علم اور حکمت دونوں ساتھ پڑھائی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں اب چونکہ ہمارا جو معاشرہ مغرب زدہ ہے، تو ہم ہر اس چیز کو، مغرب نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، ہر اس چیز کو سب سے پہلے بے عزت کیا ہے. مثال کے طور پر ملا لفظ جو ہے، صحیح، ملا تو ملا سدرا اور یہ ملا باقر ایک بڑے بہت بڑا فلسفی اور کسی کو ملتا ہے، کسی کو ملتا ہے. لیکن ابھی وہ ملا جو ایک عزت اور عظمت کا جو معیار تھا، اب وہ آگے کیا ہو گیا، ایک بے عزتی کے الفاظ، گالی کے الفاظ، ایک توہین اور حد تک آمیز تک آ گیا. تو اس طرح ایک ورڈ ہے حکیم. حکیم یعنی وہ انسان ہے کہ جو مجتہد ہے، اس کے پاس کم سے کم 12 علوم پر دسترس ہے. صحیح. اس میں سے ایک میڈیسن ہے. اچھا. یعنی اس کے پاس 12 انسانی علوم پر دسترس ہے، اس کے ساتھ ایک میڈیسن پر بھی اس کو عبور حاصل ہوتا ہے. تب وہ طبیب بھی ساتھ ہوتا ہے. اچھا. یعنی وہ فلکیات دان بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ طبیب بھی ہوتا ہے، اور دوسرے علوم کا بھی ماہر ہوتا ہے. اسے حکیم کہتے ہیں. لیکن ابھی ہمارے ساتھ کیا ہوا، تو دنیا پر جب یہ اس ریولیوشن کے بعد دنیا پر یہ ہماری میڈیکل سائنس مسلط ہو گئی، تو یہ جو سسٹم تھا جو اللہ نے قرآن میں علم اور حکمت کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، تو وہ جو نظام تھا، جو اصلی میڈیسن تھی، وہ یا تو ختم ہو گئی، یا تو اس کی اہمیت نہیں رہی، یا اس کا نظام نہیں رہا. تو پھر یہ آہستہ 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 اپنی افادیت وہ کھو گیا. اور یہ ایک عام چیزوں میں اس کے بعد جب ہمارے بر صغیر میں جب آیا، تو ہمارے ساتھ کیا ہوا، وہ ایک خاص ایک مخصوص شعبے میں پوشیدہ امراض میں آ کے چھپ گیا. اس کے بعد یہ اپنی افادیت کھو گیا. جبکہ یہ اصلی ایسا علم ہے کہ جو انسان کے اندر اس انسانی جسم اور اس کی جو ہولسٹک اپروچ ہے، اس کی اسٹڈی تھی، اس کے مطابق ہے وہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحت کے لیے جو 6 پیرامیٹرز بنائے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلی جو وہ لائن ہے جو خدا نے رکھی ہے، اگر اس پر آپ رہیں گے تو آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے. مثال اس میں 6 چیزیں ہیں، ہم سب پر تو بات نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم 6 چیزوں کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے. صحیح. تو سب سے پہلی چیز ہے آب و ہوا. آب و ہوا کا انسان کی صحت سے 100% تعلق ہے. اچھا. آپ خود دیکھتے ہیں، مثال چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، جب انسان بہت عرصے بیمار رہتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو کہیں لے جاؤ، آب و ہوا تبدیل کرو. صحیح. اس کے حساب سے بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں. مثال آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اپنی غذا کھاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی بہت سارے مریض دیکھے ہیں جو پاکستان میں جب رہتے تھے اور یہاں سے کسی دوسرے ملک میں شفٹ بیمار ہو جاتے ہیں. ملک میں شفٹ، شہر کا بھی ہوتا ہے کہ آپ شہر تبدیل کر لیں تو پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. ملک میں جب شفٹ ہو گئے، اس کے بعد ان کا اپنا لائف اسٹائل صرف سیم پاکستان والا ہی تھا، اس کی غذا پاکستان والی ہی تھی، تو وہاں جا کے بیمار ہو. آب و ہوا کی تبدیلی، کیونکہ اس کی غذا آب و ہوا کے مطابق ہونی چاہیے. صحیح. لیکن اگر وہ سیم رکھتے ہیں تو انسان بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں. تو پہلی جو چیز ہے وہ آب و ہوا، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے. آب و ہوا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. آب و ہوا سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنا لائف سٹائل، اپنا کھانا پینا، تمام چیزیں اس آب و ہوا کے مطابق رکھنی ہے. یہ خود ایک الگ موضوع ہے. صحیح. دوسری چیز ہے وہ ہمارا کھانا اور پینا ہے. صحیح. کھانا اور پینا، اور اس کے قوانین بنے ہوئے ہیں کہ کب کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کب نہیں کھانا ہے، اور کب کس کے ساتھ نہیں کھانا ہے، کیا چیز کس کے ساتھ نہیں کھانی. اس کے رولز ہیں، قوانین بنے ہوئے ہیں. اب ہمارے ساتھ کیا ہے، ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے کہ ہم اس وقت صرف ایک ہی قانون پر ہم کھانا کھاتے ہیں. وہ سمپل ایک ہی ہے کہ جب دل چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جس طرح چاہے، جس حالت میں چاہے کھاؤ. صحیح. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ خود ایک بیماری کا یا اس خدا کے بنائے ہوئے قانون کی جو ہے نفی کے نتیجے میں
ہمارے کھانے کا ایک ہی فارمولا بنا ہوا ہے اس وقت جو تمام بیماریوں کی وجہ ہے کہ کھانا جب دل چاہے کھاتے ہیں جو کھاتے ہیں. میں کسی مریض سے پوچھتا ہوں کھانے میں کیا کھاتے ہیں تو اللہ کا شکر سب کچھ سبھی کھاتے ہیں, سب کچھ کھاتا ہوں. صحیح. تو مجھے بڑی تعجب ہوتا ہے. اور بالخصوص بچوں کے لیے جب پوچھتے ہیں کہ آپ بچے کھانے میں کیا کھاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب الحمدللہ سب کچھ کھاتے ہیں. پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیے بچے کا جو باڈی کا اسٹرکچر چیزیں تمام آپ بڑوں جیسی نہیں ہیں. تو آپ بڑوں والا کھانا اگر بچوں کو کھلائیں گے تو اس میں تفاوت آئے گا. وہ اس کی تو بچے کی غذا بچے کے حساب سے ہونی چاہیے, بڑے کی غذا بڑے کے حساب سے ہونی چاہیے. تو یہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے دوسرا ہمارا کھانا اور پینا. کھانا اور پینے کے لیے میرا ایک جملہ ہے کہ کھانا اور پینا دو بیویاں ہیں کہ جو ہمیشہ ایک ہی وقت میں ایک گھر میں نہیں رہنی چاہیے. صحیح. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, ہم کھانا اور پینا دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں. کھانے کے بعد جو 2-3 گلاس ہم پانی پی لیتے ہیں یا مختلف چیزیں پیتے ہیں. تو کھانا اور پینا یہ دونوں الگ الگ ہونے چاہیے. تو یہ کس طرح کب یہ پورا ایک داستان ہے, چیزیں ہیں جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ کو یہ پیرامیٹر بتا رہا ہوں. پہلا آب و ہوا ہے, دوسرا کھانا پینا, تیسرا جو ہے وہ سونا اور جاگنا. صحیح. سونا اور جاگنا. ابھی یہ سونا اور جاگنا اس وقت ہم خود دیکھتے ہیں کہ سونا جو ہوتا ہے وہ انسان کے گزرے ہوئے جو گزشتہ دن کی جیسا اس نے دن گزارا ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے, اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے. یعنی انسان کے ہاتھ میں سونا نہیں ہوتا, انسان کے ہاتھ میں لیٹنا ہوتا ہے. وہ جو نیند ہوتی ہے وہ نیند ہمیشہ اس کے جسم کی پوری معاملات پر اس کے مطابق ہوتی ہے. اور اسی طرح جاگنا ہے. ابھی ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے, ہمارے سونے کا شیڈیول, ہم دن میں سوتے ہیں, رات میں جاگتے ہیں, یا رات میں لیٹ نائٹ سوتے ہیں. بالکل ہی الٹ ہے. بالکل الٹ ہے. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے کہ نارملی کیا ہے کہ قانون یہ بتاتا ہے کہ انسان کا رات کو 9 بجے سے لے کر رات کو 2 بجے تک یہ جو گھنٹے ہیں یہ وہ ہیں کہ جس میں انسان کے اندر کا پیوریفیکیشن کا ٹائم ہوتا ہے. اچھا اس میں یہ سارا کام انسانی نیند کی حالت میں ہوتا ہے. اگر آپ سوئیں گے تو آپ پورے دن میں جتنا بھی آپ کے جسم میں گیا ہے الٹا سیدھا جو بھی گیا ہے اندر کا جو اللہ نے جو نظام بنایا ہے, جو اندر کا انسان کا جو ڈاکٹر ہے, خدا کا ڈاکٹر ہے جسم کے اندر, وہ اس کی پیوریفیکیشن کلیننگ کا ٹائم کیا ہے 9 سے 2 بجے, رات کو 9 سے 2 بجے تک. ٹھیک ہے. اب یوں سمجھیں کہ کلینر آتا ہے, اس کی ڈیوٹی ٹائم 9 بجے سے 2 بجے تک کی ہے. اچھا وہ دیکھتا ہے کہ سب شٹر وٹر سب بند ہے, دکان سب خالی ہے, بند ہے, وہ تمام چیزیں اس حساب سے صاف کرتا ہے. اب ہوتا کیا, وہ جب رات کو 9 بجے آتا ہے دیکھتے ہیں کہ دکان چل رہی ہے, صحیح کچھ آ رہا ہے جا رہا ہے, واپس چلا جاتا ہے. واپس نہیں جاتا. اچھا اس کو کام کرنا ہوتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ جو بھی چیزیں ادھر ادھر وہ سب سائڈ میں ڈال دیتا ہے, کچرا جمع کر دیتا ہے. کچرا جمع کرتا ہے. یہاں سے انسان کے بدن کا دوسرا تیسرا قانون آتا ہے. وہ جو تیسری جو چیز ہے وہ انسان کی ہے, اسے عربی یا فارسی یا طبی زبان میں اسے کہتے ہیں احتباس اور استفراغ. احتباس کا مطلب یہ ہے کہ باڈی میں جتنی چیزیں انسان کی کنٹین ہونی چاہیے اس کو کنٹین ہونا چاہیے, جو باڈی میں جتنا بھی ٹاکسن یا گندی چیزیں اس کو ایکسکریٹ آؤٹ ہونا چاہیے. تو یہ جو کلینر جو آتا ہے رات کو 9 سے 2 بجے تک, اس کا کام جسم میں جتنا بھی فاضل مادہ خراب چیزیں ہیں جو باڈی کی نقصان دہ ہے اس کو تیار کرتا ہے نکالنے کے لیے. صحیح. تو جب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دکان کھلی ہوئی ہے, وہ کلینر آتا ہے تو بجائے اس کو پروسیس کرنے کے وہ سب چیزیں یہاں ادھر جمع کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہاں سے انسان کے جسم کا اندر میں انسان کے جسم کے اندر میں آہستہ آہستہ ہمباشتگی شروع ہوتی ہے. صحیح. جمع ہوتا ہے مال, یہاں سے بیماری شروع ہوتی ہے. تو چوتھی چیز یہ ہو گئی. پانچویں جو چیز ہے انسان کے جسم کو اس کے اعراض نفسانی. اعراض نفسانی یعنی انسان کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس. صحیح. یا سائیکولوجیکلی جو ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, اس کے لیے قانون تو یہ ہے کہ اسٹریس از دا مدر آف آل ڈیزیزز. اوکے. اسٹریس کا تعلق انسان کے جسم سے, مائنڈ کا تعلق انسان کے جسم سے. اس مائنڈ کے حساب سے یہ اس مائنڈ کا کافی حد تک ایسا ہے کہ انسان کے جسم کو بیمار بھی کرتا ہے اور انسان کے جسم کو صحت مند بھی کرتا ہے. صحیح. یہ خود ایک الگ
ٹاپک ہے. اس پہ ایک چیز اس پہ ہم میرے خیال سے یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس پہ ایک باقاعدہ ایک پورا پروگرام کرنا پڑے گا اور پھر جا کے میرے خیال سے موضوع کھلے گا. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو یہاں اسٹاپ کریں گے, اگلی دفعہ انشاءاللہ بات کریں گے. میں اس سوال کی طرف واپس آتا ہوں کہ تشنگی رہ گئی ہے جو آپ نے کہا تھا تندرست اور مندرست, تو ذرا اس کو ایکسپلور کریں کیا ہے یہ مختصراً. تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ اس قوانین پیرامیٹرز کے حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا ان پیرامیٹرز پہ انسان کی باڈی ڈیولپ ہو رہی ہے تو یعنی انسان کا جسم صحت مند ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اور اگر انسان کی باڈی ان 6 پیرامیٹرز کے مطابق ڈیولپ نہیں ہو رہی تو وہ سب کچھ جمع ہو رہا ہے اندر باڈی میں جمع ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ آپ کی باڈی کا جتنا بھی ٹاکسن جو آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے اس کو رہنے اور جو نقصان دہ اس کو نکالنے کے بجائے, اور وہ جو چیزیں جو آپ کی نیند کی حالت میں ہوتی ہیں, وہ جو چیزیں جو آپ کی آب و ہوا کے مطابق ہوتی ہیں, وہ جو چیزیں جو آپ کی غذا کے حساب سے کھانے پینے کے قوانین کے حساب سے ہوتی ہیں. مثال ابھی ہم جو کھانا کھاتے ہیں ہم عادتاً کھاتے ہیں, ہمارا ایک ٹریڈیشنل بن گیا ہے کہ 3 ٹائم کھانا کھانا ہے چاہے آپ کو بھوک ہو یا نہ ہو. تو کھانا کھانے کا قانون مثال پہلا قانون یہ ہے کہ اگر آپ کو بھوک ہو تو کھائیں, اگر بھوک نہ ہو تو نہ کھائیں. لیکن ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, تو جتنے بھی یہ رولس ریگولیشنز ہیں کھانے پینے کے, اس کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو نتیجتاً تو یہ جو پیرامیٹرز ہیں ان پیرامیٹرز پر جب ہم چلیں گے تو ہماری باڈی اس حساب سے ایسی ڈیولپ ہوگی کہ جس کے اندر انسان کی روح تندرست ہوگی. اس کا جو دوسرا پہلو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح حلال کا اثر انسان کے وجود پر ہے. صحیح. لیکن اگر اس چیز کو ہم کھانے کو اور یہ تمام چیزوں کو اگر ہم صرف اس سائنٹیفک ڈیفینیشن کے حساب سے دیکھتے ہیں تو حلال کا انسان جسم پہ کیا اثر ہے, کچھ بھی نہیں. صحیح ہے. مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ حلال کے پیسوں سے پھل لے کے آیا, دوسرا انسان اسی ٹھیلے سے اسی دکان سے حرام کے پیسوں سے پھل لے کے آیا. پھل اسی ایک ہی درخت کے ایک ہی ٹوکری کے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان پھلوں کے اندر صرف یہ سوڈیم پوٹیشیم وائٹامنس ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ اس کو دونوں کے اندر کوئی اثر نہیں ڈالنا چاہیے. دونوں میں ایک ہی اثر ہوگا, چاہے حلال سے ہو یا حرام سے ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ جو چیز آپ کے پیٹ میں جاتی ہے اگر حلال کی ہے تو اس کا اثر ڈفرینٹ ہے, اور اگر حرام کی ہے تو اس کا اثر صحیح ڈفرینٹ ہے. تو ایک ہاتھ پر یہ ہے کہ جو حلال کا جتنا اثر انسان کے وجود پر ہے ایگزیکٹلی ویسے ہی اتنا ہی 50% طیب غذا کا انسان کے وجود پر اثر ہے. صحیح. ٹھیک. حلال اور طیب فرق ہے. حلال اور طیب, ہاں حلال اور طیب. ابھی ہمارے پاس حلال ہے لیکن طیب غذا نہیں ہے. طیب غذا کیا ہے اس کو تھوڑا سا مختصر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پہ. تو یہ جو ہیلدی باڈی صحت مند جسم ہمیشہ وہ ہوگا کہ جس کے اندر میں جس جسم میں جو چیز کھانے کی جائے گی تو طیب غذا ہوگی. صحیح. اس کا کانسیپٹ ہم قرآن کریم سے لیتے ہیں. خدا نے مجھے قرآن کریم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحات. یعنی اے رسولو, جو خداوند عالم کے رسول سے مخاطب ہوتا ہے لیکن وہ قانون دیتا ہے, اے رسولو طیب غذا کھاؤ تاکہ عمل صالح انجام دو. یعنی یہاں سے کیا سمجھنا, اگر ہم تفسیر پڑھتے ہیں جتنے مفسرین ہیں اکثر مفسرین کی جو تفسیر ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں پر طیب غذا سے مراد وہ غذا جو انسان کی طبیعت کے مطابق ہے. صحیح. اب یہاں طبیعت کیا ہے یہ الگ موضوع ہے. صحیح. لیکن مختصراً بیان کر دیں آپ تھوڑا سا. تو پہلی چیز سمجھ میں آئی کہ طیب غذا اگر ہم کھائیں گے تو ہمارے اندر سے صالح عمل پیدا ہوگا. صحیح. طیب کا ضد کیا ہے؟ طیب کا ضد خبیث. جو خباثت ہوتی ہے وہ نجاست ہوتی ہے. یا تو ہم طیب غذا کھائیں گے یا ہم خبیث غذا کھائیں گے. اگر طیب غذا کھائیں گے تو ہمارے اندر سے ایک صالح عمل پیدا ہوگا. صحیح. اگر ہم خبیث غذا کھائیں گے, غیر طیب غذا کھائیں گے تو ہمارے اندر سے جو عمل پیدا ہوگا وہ صالح نہیں ہوگا, غیر صالح اور ویسا ہی خبیث جو عمل وجود میں آئے گا. تو ہم جو دیکھتے ہیں نا اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں جیسا ہم کھاتے ہیں فوڈ میکس کریکٹر. کھانا انسان کا کردار بناتا ہے. جیسا ہم کھانا کھاتے ہیں ویسا کردار بنتا ہے. تو جو ایک طرف سے حلال کا کانسیپٹ ہے دوسری طرف سے طیب کا کانسیپٹ ہے. جتنا اثر حلال کا ہے اتنا ہی اثر انسان کے وجود طیب غذا کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. ہاں,
طیب غذا سے مراد یہ ہے کہ خدا متعال نے ہر انسان کو کسی نہ کسی ایک مزاج پر پیدا کیا ہے. یعنی کمپوزیشن ہے، انسان کو کسی نہ کسی چیز سے پیدا کیا ہے. تو پانی ہے، سوڈیم ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، یہ جو بھی چیز ہے نا مسلنگ ہے، تو اس حساب سے کسی کے اندر جو ہے وہ ہوا زیادہ ہے، کسی کے اندر پانی زیادہ ہے. ہم خود دیکھتے ہیں کچھ لوگ سوکھے ہوئے ہیں، کچھ موٹے ہیں، کچھ پتلے ہیں، کچھ گرم ہیں، کچھ ٹھنڈے مزاج کے، کچھ گرم مزاج کے. وہ ان کے اجزاء کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ مقدار کتنی ہے. ہاں، تو یہ جو انسان کے جو وجود خدا نے جس چیزوں سے بنایا ہے تو اس میں جو کمی بیشی ہے تو یہ خدا نے اس کو اس مزاج پر خلق کیا ہے. اس کو کہتے ہیں جبلی مزاج. جبلی مزاج، جبلت میں انسان میں جو ہوتا ہے، یہ جبلی مزاج انسان کا جو ہے، اس مزاج کے مطابق خدا نے تمام خوراک بنائی ہے. صحیح. وہ خوراک جو ہم انسان اپنے اس مزاج کے مطابق کھائیں گے تو وہ ہماری طبیعت کے مطابق ہوگی. اس مزاج کو جاننے کے لیے کیا کرے گا پھر انسان؟ اس مزاج کو سیکھنا پڑے گا. سیکھنا پڑے گا یا ماہرین سے. ابھی ہمارے ساتھ جو بلندر ہوا ہے، جو مشکلات ہمارے ساتھ پیش آئی ہیں پہلے زمانے میں، ایون مدارس میں بزرگان ہیں وہ خود پہلے یہ تمام اس کو علم حکمت کہتے ہیں. صحیح. یعنی کہ وہی پہلے والی بات اب آپ کی آ رہی ہے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ علم حکمت جو سیکھا جاتا تھا مزاج کو سمجھنے کے لیے. اس میں بھی بزرگان اس پہ باقاعدہ بول رہے ہیں، پناہیان بول رہے ہیں، سب بول رہے ہیں کہ علم اور حکمت دونوں ضروری ہے. حکمت کے بغیر، علم حکمت کے بغیر انسان بہتر نہیں ہو سکتا. کمال نتیجہ کیا ہوا کہ انسان کا جو خدا نے جو مزاج بنایا ہے، کسی نہ کسی مزاج ٹیمپر میں انسان کو خدا نے بنایا ہے، تو اس کے مطابق ہم اپنی غذا کھائیں گے. ابھی ہماری غذا کیا ہے؟ سب کی ایک جیسی ہے. بچہ بھی وہ غذا کھاتا ہے تو بڑا بھی وہ کھاتا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مثال کو چھوٹی سی مثال دوں اور اس سے ایک ناظرین کے لیے نئی چیز بھی ہوگی. اچھا، کہ مثال ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ مچھلی جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے. صحیح ہے. ہاں، یہ کانسیپٹ ہے. ہاں، لیکن مچھلی سب سے زیادہ ٹھنڈی ہے. اچھا، خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کوئی ٹھنڈی چیز ہے تو وہ مچھلی ہے، کیونکہ مچھلی تو پانی کی مخلوق ہے. وہ تو ایک جمع ہوا پانی کا لوتھڑا ہے. ہاں، لیکن تمام کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا مچھلی جو ہے تاثیر گرم نہیں ہے، ٹھنڈی ہے. لیکن ہمارے یہاں رائج کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ گرم ہے، مچھلی گرم ہے. جب مچھلی گرم نہیں ہے، مچھلی ٹھنڈی ہے. صحیح. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم سردی میں کیوں کھاتے ہیں؟ تو سردی میں اس لیے کھاتے ہیں کہ خدا نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں تمام چیزیں سرد، پھل فروٹ سبزیاں سب ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور گرمی میں گرم، تمام گرم ہوتے ہیں، پھل فروٹ سبزیاں گرم ہوتی ہیں. تو یہ خدا کا قانون ہے. اصولاً ہونا کیا چاہیے؟ ہونا ہی چاہیے گرمی میں ٹھنڈی چیز ہونا چاہیے اور سردیوں میں گرم ہونا چاہیے. خدا نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ نہیں. ہاں، وہ کیا ہے؟ وہ قانون ہے. وہ قانون یہ ہے کہ جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو جو باہر کی سردی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ گرم کپڑے پہنتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر میں جو گرمی ہوتی ہے وہ کنڈینس ہو جاتی ہے. صحیح. باہر نہیں نکلتی، کنڈینس ہوتی ہے. انسان کے سینٹر ہوتا ہے، انسان کی جو آرگینک سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر گرمی کنڈینس ہوتی ہے. اب اس کا گرمی کا زیادہ ہو جانا انسان کے نقصان دہ ہوتا ہے، جسم کے لیے نقصان. خدا نے کیا کیا؟ تمام وہ ٹھنڈی چیزیں پیدا کی، وہ ہم کھاتے ہیں تاکہ اندر کی گرمی بیلنس ہو جائے. صحیح. گرمیوں میں کیا ہوتا ہے؟ گرمی باہر گرمی زیادہ ہوتی ہے، اندر بھی ہوتی ہے، تو پھر ٹھنڈا کھا. صحیح ہے. یعنی کہ خدا کا یہ بہترین لطف ہے انسان کے اوپر. قانون ہے، یہ قانون ہے. تو اسی حساب سے اب یہ چیز کبھی بھی ہمارا سائنس سے سمجھائے گی کہ یہ گرمی میں گرم چیزیں کیا ہوتی ہیں. اگر اس کو ہم سمجھتے تو وہ سوڈیم پوٹیشیم کیلشیم یہ سب چیزیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. حلال کا سیب، حرام کا سیب، نارمل دونوں ایک جیسے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، دونوں کا اثر انسان کے وجود پر الگ ہوتا ہے. تو انسان کی طبیعت کے مطابق جب ہم کھانا کھائیں گے تو ہمارے وجود میں وہ والی صحت پیدا ہوگی. صحیح. جسم صحت مند رہے گا. اب اس کے لیے سیکھنا پڑے گا، یہ سارے کانسیپٹ سمجھنا پڑیں گے. طبیعت بذات خود کیا ہے؟ تو مختصر یہ سمجھے کہ انسان کے اندر کا کنٹرولنگ سسٹم ہے. انسان کے اندر میں ایک الہی ڈاکٹر ہے. صحیح. وہ ڈاکٹر آپ کی تمام چیزوں کو مینیج کرتا ہے، دیکھتا ہے. اس کی مثال ہم یوں دیں، مثال اگر انسان کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ڈاکٹرز ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو جسٹ الائن کرتے ہیں. لیکن بعد میں اس کو جوڑتا کون ہے؟ اندر کا ڈاکٹر. گوشت جڑ جاتا ہے، ہڈیاں جڑ جاتی ہیں، زخم جو ہے ہو جاتے ہیں. تو اندر کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے، ابھی ہمارے ساتھ مشکل پیش یہ آئی ہے کہ پہلے زمانے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی تھی انسان کے اندر میں ایک ڈاکٹر ہے. پیغمبر خدا کی حدیث بھی ہے، آپ نے سنے بھی ہوگی، مجالس میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ اگر خداوند متعال کا یہ الہی
وحی کا یہ نظام نہ ہو, اوپر سے کوئی ہدایت نہ ہو, تو ہر انسان کے اندر میں ایک اللہ کا نبی ہوتا ہے صحیح, جو انسان کے اچھے اور برے کا بتاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح جس طرح ایک ہمارے اندر میں ایک نبی ہے, اسی طرح ہمارے اندر میں ایک اللہ کا ایک ڈاکٹر ہے. سارا کام وہی کرتا ہے, آپ کی صحت, تمام چیزیں. لیکن جو پرابلم ہوتی ہے, جس دن جب یہ ڈاکٹر خود بیمار ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا. صحیح. تو جو اصلی جو طب ہے, جو ہماری اس ویسٹرن میڈیکل سائنس سے پہلے کی ہے, وہ اس ڈاکٹر کو صحیح, ہاں, اس کا تعلق اس ڈاکٹر سے ہوتا تھا. صحیح, تو وہ اس ڈاکٹر کو ٹھیک کرتی ہے, ڈاکٹر خود باقی چیزیں ٹھیک کرتا ہے. صحیح. ابھی ہمارا جو مائنڈ سیٹ کیا بنایا ہوا ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو کچھ ہے باہر والے ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے, اور وہ انہیں 4-6 دواؤں کے اندر ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صحیح, ٹھیک. یعنی کہ جو بات مجھے سمجھ میں آئی آپ کی تن درست اور من درست والے سے, کہ جو اندر کا جو ڈاکٹر ہے اس کے بارے میں جاننا ہے ضروری ہے, اگر لیکن اس کے لیے سیکھنا پڑے گی, اور اس کے لیے یعنی کہ یہ چیزیں ہم یہ پروگرام جو کر رہے ہیں تاکہ اس طرح سیکھنا ہوگا. جیسے ہمارے پاس مسائل ہیں نا حالات کے نجاست و طہارت کے, یہ مسائل ہمارے لیے جاننا واجب ہے. اسی طرح سے یہ بھی جاننا واجب, اس کے بغیر آپ کے لیے کوئی راستہ. اچھا, ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ, جو حالات و واقعات ہیں ہم پیشن گوئی تو نہیں کر سکتے, منع ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور سے ہم قریب تر ہوتے جا رہے ہیں, اور ہماری امید بھی یہی ہے, دعا بھی یہی ہے کہ ہم ہو جائیں تو اچھا ہے. مستقبل صحت کا کیسا دیکھ رہے ہیں آپ امام زمانہ کے ظہور سے, اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں؟ ہاں, یہ اس کے لیے جو بیسک کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ خداوند متعال نے ہمیں اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو کمال ہے, صحت مند جسم ضروری ہے. صحت مند جسم, تو اس چیز سے سمجھ میں آتا ہے کہ آنے والے جو دور ہے, جو بعد ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, وہ ڈیزیز فری ہے. ڈیزیز فری ہونا چاہیے. صحیح, کیونکہ بیمار بدن میں روح پرواہ نہیں چڑھنی. صحیح ہے, پھر وہی والی بات آ گئی, وہی درست جہاں سے شروع کیا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد اس دنیا میں انسان کی ڈیزیز فری لائف ہونی چاہیے عقلی طور پر, کیونکہ بیمار بدن میں بیمار بیسک کانسیپٹ ہے کہ وہ روح آپ کی, پھر وہ مدد کیا کر پائے گی امام کی, لیکن نہ امام کی مدد پر نہ کر پائے گی, نہ ہی خود جو ہے وہ حاصل کر پائے گی. تو آنے والے فیوچر میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیزیز فری لائف ہے, لیکن اس کے لیے تیاری ابھی سے کرنی ہوگی. اچھا, جو چیز بعد میں کرنی ہے وہ چیز ابھی کرنی ہے, تیاری کرنی ہے. ابھی بھی یہی ہے. اچھا, مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں. مثلا بینگ ایک مسلم ڈاکٹر جو امام زمانہ علیہ السلام کا جو ماننے والا ہے, منتظر ہے, ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے. آپ اپنی فیلڈ میں, دنیا میں ہر فیلڈ کا انسان جو ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی زمین سازی کر رہا ہے. یہ ایک سوال ہے باقاعدہ بڑا, یعنی کہ تمام ڈاکٹرز ہم اس پروگرام کے ذریعے اٹھا رہے ہیں, جو آپ نے اس کو اٹھا دیا ہے, میں دوبارہ سے اس کو اٹھا رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے کہ ظہور امام زمانہ میں, زمینہ سازی امام زمانہ میں میڈیکل کا شعبہ کیا کر رہا ہے اور ڈاکٹرز کی کیا ذمہ داری ہے. تو آپ اس چیز کو بھی ریلیٹ کر دیں تھوڑا. میں بالکل وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ سوچنے کی بات ہے, ایک مسلمان, شیعہ بالخصوص, بالعموم ہر مسلمان, کیونکہ امام زمانہ کا تصور تو ہر اسلام سب مذاہب میں, ادیان میں. تو ایک مسلمان ڈاکٹر, اس کے پاس کیا زمینہ سازی ہے, وہ کیا کر رہا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے کیا کر رہا ہے. تو یہ تو ہر ڈاکٹر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ آیا کہ اس کے پاس اس ویسٹرن سسٹم کیا ہی سب کچھ ہے یا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو ایک میں تجویز یہ دوں گا کہ ہمارا جو ویسٹرن میڈیکل سائنس کا سسٹم ہے, اس سے بھی بہت اعلیٰ و عرفہ, بہت ہی ڈیولپڈ اور خدا کے بنائے ہوئے قوانین پر بہت کچھ آلریڈی پہلے سے موجود ہے. صحیح, اس کو بھی ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ آنے والا جو فیوچر ہے, جس میں ہمارا اس دنیا میں بھی ایک ڈاکٹر کا مطمئن نظر یہ ہونا چاہیے کہ ڈیزیز فری لائف ہو انسان کے لیے, اور آنے والے کا تو 100% یہ ڈیزیز فری لائف ہی ہے. تو اس پر ہمیں اس ایک جو ہمارا ریڈکشنسٹ ویو ہے, اس سے نکل کے ہمیں تمام چیزیں پڑھنی چاہیے اور تمام باقی علوم بھی حاصل کرنی چاہیے, اور اس پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے کہ انسان کی مشکل کہاں سے حل ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک جو علم ترتیب دیا گیا ہے جسے انٹیگریٹو میڈیسن کہتے ہیں, تو اس کو کم سے اچھا, یہ باہر بھی پڑھایا جا رہا ہے ویسے ویسٹ میں یا ادھر ادھر, یا صرف
تہران یونیورسٹی کے اندر اس کی نہیں، دنیا کے بہت سارے ممالک میں پڑھایا جاتا ہے، اچھا آج پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ اس میں ڈومیننسی کس کی ہے؟ مثال کے طور پر ہندوستان میں جائے، نہیں ہندوستان میں اگر جائے تو آپ کو آیورویدک پڑھاتے ہیں، اچھا آیورویدک کی ڈومیننسی ہے، تو باقی علوم جسٹ ایز اے تھوڑا تھوڑا باقی انٹروڈکٹری پڑھاتے ہیں. صحیح. اب ایران میں جاتے ہیں تو وہاں پر طب سنتی جو ایرانی شیخ ابو علی سینا یا ان بزرگان کی جو آئیڈیالوجی پر بیسڈ ہے یا ان کی جو ڈسکرائب کی ہوئی ہے وہ پڑھاتے ہیں، باقی ساتھ ساتھ چیزیں پڑھاتے ہیں. لیکن میں اس تمام چیزوں سے ہٹ کر، میں حالانکہ وہی چیز پڑھ رہا ہوں لیکن میں اس سے بڑے پرسپیکٹو میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی تمام باقی میڈیسنز میں وہ سیم چیز کیا ہے. اس کو میں سمجھنے کے لیے سمجھتا ہوں کہ مثال کے طور پر اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے. ہر دنیا کے انسان نے، ہر مذہب نے خدا کو الگ الگ سمجھا ہے. تو جس طرح جس نے جیسا خدا کو سمجھا ہے وہ خدا ویسا نہیں ہے. صحیح. خدا تو ایک ہی ہے، لیکن ہر انسان نے اپنے کلچر، اپنی آب و ہوا اور اپنے اس کے حساب سے، اپنی آئیڈیالوجی کے حساب سے خدا کو اس نے الگ الگ سمجھا. بالکل ایسے ہی انسان کا جو وجود خدا نے بنایا تو وہ تو ایک ہی بنایا ہے. انسان کے وجود میں سسٹم ایک ہی رکھا ہے. اب ہوا کیا کہ مختلف جب انسانی علوم پیدا ہو رہے تھے تو اس میں انسانی کلچر اور مذہب، ان دونوں پرسپیکٹو کے ساتھ جب انسان کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تو جتنا اور جیسا انسان سمجھ میں آیا ویسا ہی اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے علم بنایا گیا. اس کو علم طب کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو لیکن میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے کہ وہ سملر چیزیں کیا ہیں کہ جو تمام میڈیسن کے اندر سیم چیز کیا ہے، لیکن ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ہو، جس میں انسان کا کلی تصور ہو. تو اس کے بعد ہم جب یہ کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ایک بڑے پرسپیکٹو میں، مطلب پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ مزاج کے مطابق جو ہے کون سی میڈیکل سائنس اس کے مزاج کے مطابق. اس میں مثال عربی اور فارسی میں پڑھیں گے تو مزاج ملے گا. سیم یہی کانسیپٹ اگر آیورویدک میں پڑھیں گے تو آپ کو دوسرے نام سے ملتا ہے. ہر کسی کے سیم یہی طبیعت کا کانسیپٹ آپ کو چائنیز میڈیسن میں چی کے نام سے ملتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سیم ہیں، تو ہم لیکن اس کو کلن ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم خدا کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ کو پرسپیکٹو میں جیسے بھی آپ کو خدا سمجھ میں آتا ہے، جو آپ نے سمجھا ہے تو اصل خدا کا کانسیپٹ یہ ہے. بالکل بے عین ہی ہمیں بھی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کل امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو آتے ہی نہیں کہیں گے آیورویدک میڈیسن غلط ہے یا چائنیز میڈیسن غلط ہے یا فلاں میڈیسن غلط ہے یا ویسٹرن میڈیسن غلط ہے. صحیح. بالکل. وہ اس پر ہمیں زمینہ سازی اس پر کرنی چاہیے کہ چونکہ آنے والا جو دور ہے وہ انٹرنیشنل عالمی نظام ہے، جس میں انسان کی مشکل کا حل ہے. اس میں سیم چیز کیا ہے، یعنی انٹیگریٹ ہم ان میڈیسنس کے تمام پہلوؤں کو کریں کہ جو انسان کی مشکل کا حل ہے، تاکہ انسان، کیونکہ آنے والا فیوچر ڈیزیز فری لائف ہے کہ جو انسان کی بدیہی ضرورت ہے، اسینشل نیڈ ہے، جس کے لیے خدا نے انسان کو خلق کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مقبول جعفری صاحب. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے، آپ بزی ہیں یقیناً ہمیں بھی علم ہے، اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آج ناظرین کے لیے اتنا بہترین، یعنی کہ جو آپ نے رائے دی، سجیشنز دیں اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ انسان کو خود اپنے آپ کو سمجھنا ہے. یعنی کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر انسان خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے ڈاکٹر کو بھی سمجھ جائے تو شاید بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ جتنی چیزیں ہم نے ڈسکس کی جسٹ ٹاپکس ہیں، ایک ایک موضوعات ہیں، ڈیفینیشنز ہیں، اور ایک ایک موضوع جو ہے ایک بڑی فیلڈ ہے، اور اس پہ کام کرنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں اپنے جوانوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ڈاکٹرس کو میں متوجہ کرنا چاہوں گا اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس فیلڈ میں کام کریں، سمجھیں، جس میں انسان کی مشکل کا حل ملے، انسان کی مشکل کا سولوشن ہو، جو کہ اصل انسان کی، انسان بننے میں رکاوٹ ہے. میں آخری بات ایک کر کے آپ کی رحمت جو ہے وہ دوں گا آخر میں، کہ پیغام کے ساتھ کر دیجیے گا. یہ پیغام کے ساتھ ہی وہ یہ کہ ہم جو اچھا کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نفس ہمیں کہہ رہا ہے کہ کرو. صحیح. لیکن وہ جس حالت میں نفس بنا ہے برا، وہ ہمارے جسم کے ذریعے سے بنا ہے. یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نفس پہلے ہے، بدن بعد میں ہے. اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا. بدن پہلے ہے، نفس بعد میں ہے. کیونکہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہمارا نفس بہت پاورفل ہے کہ جو ہم پر حاکم ہے. ہمارا نفس ہم پر حاکم یہ سب نہیں ہے. ہم نے نفس کو اتنا خراب کر دیا ہے تو وہ بیچارہ محتاج ہے. تو اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بدن کو جب تک اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو نفس کی اصلاح نہیں ہو سکتی.
ہونی اصل میں نفس کی ساتھ ساتھ ہے. مثال بدن کو ہم خود بخود پاک کرتے جائیں گے، نفس خود بخود پاک ہوتے جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس فیلڈ میں اور تمام ان جو مدفون چیزیں ہیں کہ جس پر ہمیں بات نہیں ہوتی، جو ہماری بالآخر ضرورت ہے، تاکہ اس دنیا میں ہم بیمار نہ ہوں اور معنوی اور روحانی طور پر ہم بلند ہو سکیں. صحیح. کہ یہ دونوں چیزیں اس کے لیے انسان کا صحت مند بدن ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو ہمارے پاس دونوں چیزیں، اس دنیا میں بیماری ہمارا مقدر ہے اور آخرت میں وہ جو مقصد تخلیق انسان ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جیسے کہ یہ بہت پرانی کہاوت ہے ناظرین، ہم نے سنی ہے کہ جو ہم نے شروع میں بھی بیان کی کہ تندرستی ہزار نعمت ہے. تو اب ہمیں اس سے یہ واضح ہے کہ اگر انسان کا جسم سلامت ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ جسم اگر صحت مند ہے تو روح بھی صحت مند ہوگی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مقبول صاحب کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے جو ہے وقت نکالا اور اتنی اچھی اچھی باتیں جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم سے ناظرین تک پہنچائیں. ناظرین، ہم نے بہت ساری ایک طویل گفتگو کی انسانی صحت کے اوپر، انسانی جسم کے اوپر کہ انسانی جسم کس طرح سے تندرست رہنا چاہیے اور اس کا تعلق روح کے ساتھ کس طرح سے ہوتا ہے. ہم نے بہت طویل گفتگو کی ہے، لیکن ان میں سے چند باتیں جو بڑی اہم تھیں جس کو سمجھنا ہر انسان کے لیے جو صحت مند رہنا چاہتا ہے وہ ضروری ہے کہ اگر وہ بیمار نہیں ہونا چاہتا تو ان کو جو ڈاکٹر صاحب نے 5 اصول بتائے تھے ان پہ عمل کرنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ آج کے ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ کی آئیڈیا ہے، کور آئیڈیا ہے تمام ناظرین کے لیے. ناظرین، پروگرام شناس سے میزبان احسن مہدی کو اجازت دیجیے. آئندہ انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.